أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن فرمایو، تواما بہترین شخص وہ آئے جیکو قرآن سکھے ऐं سکھارے. راوی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے پیارے دوستو، میں نے آپ کے لیے کوشش کر کے قرآن مجید کے قاعدے کے حوالے سے ایک ویڈیو بنائی ہے، کیونکہ بہت سے لوگ قرآن مجید تجوید کے ساتھ نہیں پڑھتے ہیں. تجوید کے ساتھ قرآن مجید پڑھنا فرض ہے، جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ مزمل میں، وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا، اور قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھو. تو میں نے کوشش کر کے آپ کے لیے یہ ویڈیو بنائی ہے. 80% لوگ قرآن مجید تجوید کے ساتھ نہیں پڑھتے ہیں. اب میں نے کوشش کر کے یہ ویڈیو بنائی ہے. انشاءاللہ آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئے گی، اور انشاءاللہ میں آپ کو انگلش گرامر کے بارے میں بھی سمجھاؤں گا، اور دنیا اور آخرت کے جو بھی ورڈز ہیں وہ بھی آپ کو انگلش سے اردو اور سندھی دونوں زبانوں میں سمجھاؤں گا، کیونکہ بہت سے لوگ اردو جانتے ہیں اور بہت سے لوگ سندھی جانتے ہیں. تو یہ میری پہلی ویڈیو ہے. یہ ویڈیو تھوڑی طویل ہے، یعنی لمبی ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے. تو میں نے بھی آپ کے لیے ویڈیو بنائی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اس مقام تک پہنچائے اور آپ کو بھی یہ حدیث کا درجہ دے. اور اللہ تعالیٰ سورہ طٰہٰ کے آیت نمبر 114 میں فرماتا ہے، وَقُلْ رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا. آپ فرما دیجئے کہ اے میرے پروردگار میرے علم میں اضافہ فرما دیجئے. اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ سورہ طٰہٰ کے آیت نمبر 124 سے 126 تک فرماتا ہے، اور جو بھی میرے آیتوں سے بے خبر رہے گا تو قیامت کے دن میں اس کو اندھا کر کے اٹھاؤں گا اور اس کی زندگی تنگ کروں گا. وہ قیامت کے دن کہے گا کہ اے میرے پروردگار، میں تو دنیا میں دیکھتا تھا، تم نے مجھے اندھا کر کے کیوں اٹھایا؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرمائے گا، تمہارے پاس میری آیتیں آئی تھی، تم نے اس کو بھلا دیا، اسی طرح آج میں بھی آپ کو بھلا دیتا ہوں. اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ سورہ فرقان کے آیت نمبر 30 میں فرماتا ہے کہ قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے گا کہ اے میرے پروردگار، میری اس امت نے قرآن کو بھلا رکھا تھا، یعنی اس کو چھوڑ دیا تھا. تو میں نے آپ کے لیے یہ ویڈیو بنائی ہے. آپ بھی کوشش کر کے اللہ تعالیٰ کے قرب حاصل کرو، اور انشاءاللہ آپ کو بھی قرآن مجید صحیح پڑھنا آسان لگے گا، اور انشاءاللہ آپ کو نماز میں بھی سکون آئے گا اور قرآن مجید کی تلاوت میں سکون آئے گا. جب تک آپ تجوید کے ساتھ قرآن مجید نہیں سیکھو گے، آپ کو نہ نماز میں سکون ملے گا
اور نہ ہی تلاوت میں آپ اسی طرح جلدی جلدی پڑھتے ہو. نماز بھی اور قرآن مجید میں آپ کو سکون نہیں ملتا ہے, آپ خشوع سے نہیں پڑھتے ہو جب تک آپ تجوید کے ساتھ نہیں پڑھو گے. اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا. تختی نمبر 1, قرآن مجید کو تجوید کے ساتھ سیکھنے کا بہترین طریقہ. الف سے یا تک قرآن مجید کے قاعدے کے حروف کو عربی میں حروف تہجی کہا جاتا ہے. بہت سے لوگ اس کو حروف تہجی پڑھتے ہیں لیکن وہ اردو اور سندھی میں ہوتا ہے, تو اس لیے میں نے اس کو انڈر لائن کیا ہے ہا اور جیم کو, کیونکہ ہا جیم کے ساتھ ملتا ہے, کیونکہ جیم پر تشدید ہے. اس کو شد بھی کہا جاتا ہے. اس تشدید کا معنی ہے کہ ہا اور جیم کو دونوں کو ملا کر پڑھیں گے جماؤ کے ساتھ. سندھی میں ان کے چیبو آئے ڈما کرے پڑھن تینی کے ساتھ ڈما کرے پڑھندا سے تئی صحیح ادا تھیندو. اس کو کہا جاتا ہے حروف تہجی. حروف تہجی کو اردو میں حروف ہجا کہا جاتا ہے اور اس کو مفرد حروف بھی کہا جاتا ہے اور مفردات بھی کہا جاتا ہے. ان تینوں کی معنی ہے الگ الگ حروف. اس کو الگ الگ حروف بھی کہا جاتا ہے. قرآن مجید کے قاعدے کے حروف 29 ہیں. بہت سے لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا ہے. ان کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ سندھی میں 52 ہوتے ہیں, اردو میں 38 ہوتے ہیں, انگلش میں 26 ہیں یعنی 26 ہیں, لیکن ان کو یہ پتہ نہیں ہوتا ہے کہ قرآن مجید کے قاعدے کے حروف کتنے ہیں. تو اس کے حروف صحیح ہیں, وہ ہیں 29 ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کو تعوذ کہا جاتا ہے. بہت سے لوگ اس کو تعوذ پڑھتے ہیں, وہ غلط ہے. اس کو صحیح پڑھیں گے تعوذ. یہاں بھی میں نے اس کو انڈر لائن کیا ہے, اس کو ہم ملا کر پڑھیں گے. اس کو پڑھیں گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اس کو تعوذ کہا جاتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم کو تسمیہ کہا جاتا ہے. بہت سے لوگ یہ جو بسم اللہ میں ہا ہوتے ہیں دو طریقے سے اس کو وہ ہا کی طرح پڑھتے ہیں, لیکن یہ سانس والا ہے. اس کو ہم پڑھیں گے رحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کو تسمیہ کہا جاتا ہے. نوٹ نمبر 1, حروف تہجی کے حروف کو نہ جلدی پڑھیں گے اور نہ جھٹکا دے کر پڑھیں گے اور نہ ہی مجھول پڑھیں گے, بلکہ صحیح پڑھیں گے. مجھول پڑھنا درست نہیں ہے, جیسے الف بے تے سے ہے خے زال رے زے توئے زوئے فے ہے. کیونکہ پہلے جو زمانے میں لوگ تھے وہ قرآن مجید صحیح نہیں پڑھتے تھے, ان کو صحیح پتہ نہیں تھا, نہ وہ مدرسوں میں جاتے تھے, وہ باہر بس ایسے ہی پڑھتے تھے. ان کے جو مولوی تھے وہ بھی مدرسوں میں نہیں پڑھا کرتے تھے, وہ بھی اور لوگوں سے پڑھتے تھے, تو اس کو یہ صحیح علم نہیں تھا. تو ابھی لوگ مدرسوں میں جاتے ہیں اور انٹرنیٹ کے ذریعے جو بھی ویڈیوز ہیں قرآن مجید کے حوالے سے یا حدیث کے حوالے سے, اب علم جو ہے بہت وسیع ہو گیا ہے. تو اب لوگوں کو شعور ہو گیا ہے, ان کو دین اسلام میں اور بھی چاہت ہو گئی ہے. تو میں نے بھی آپ کے لیے کوشش کر کے یہ صحیح ویڈیو انشاءاللہ آپ کے لیے پیش کروں گا. اس کو ہم صحیح پڑھیں گے الف با تا ثا جیم حا خا دال ذال را زا سین شین صاد ضاد. ان کو ضاد بھی پڑھا جاتا ہے. تو ضا عین غین فا قاف کاف
لام میم نون واو ہا حمزہ یا۔ کھینچنے والے حروف کو سمجھنے کا طریقہ۔ نوٹ نمبر 2، 15 حروف کو حروف تہجی میں، حروف مقاطعات میں اور ہجے پڑھتے وقت 3 یا 5 الف کے برابر یعنی 3 یا 5 سیکنڈ تک کھینچ کر پڑھیں گے۔ حروف مقاطعات وہ ہوتے ہیں جو قرآن مجید کے ابتدا والے صورتوں میں ہوتے ہیں، جیسے الف لام میم۔ یہ قرآن مجید کے 31 صورتوں میں یہ حروف مقاطعات جو ہوتے ہیں وہ اسٹارٹ ہوتے ہیں، تو ان کو ہم 3 یا 5 الف کے برابر یعنی 3 یا 5 سیکنڈ تک کھینچ کر پڑھیں گے۔ وہ کھینچنے والے حروف یہ ہیں: جیم، دال، ذال، سین، شین، صاد، ضاد، عین، غین، قاف، کاف، لام، میم، نون، واو۔ جب بھی آپ قاعدہ کھولو گے اس میں یہ نشانیاں ہوں گے، یہ 29 حروف میں سے 15 حروف کے اوپر اس طرح چھوٹے چھوٹے لکھے ہوں گے، جیسے یہ لکھا ہے جیم، یہ دال ہے، اسی طرح 15 حروفوں پر لکھا ہوگا۔ اس کا مطلب ہے جہاں بھی آپ قرآن مجید کو ہجے میں پڑھو گے، قاعدے میں یا قرآن مجید میں، تو ان کو آپ کو کھینچ کر پڑھنا ہے 3 یا 5 الف کے برابر یعنی 3 یا 5 سیکنڈ تک۔ نوٹ نمبر 3، باقی 14 حروف کو 1 الف کے برابر یعنی 1 سیکنڈ تک پڑھیں گے اور 1 سیکنڈ خاموش رہیں گے، نہ جھٹکا دے کر پڑھیں گے اور نہ ہی جلدی پڑھیں گے بلکہ صحیح پڑھیں گے، جیسے الف، با، تا، ثا، حا، خا، را، زا، طا، ظا، فا، ہا، حمزہ، یا۔ الف سے یا تک لوگ کچھ غلطیاں کرتے ہیں، وہ بھی آپ کو سمجھاتا ہوں۔ سا کو بہت سے لوگ سا پڑھتے ہیں، لیکن یہ سا نہیں ہے، سا پڑھنا غلط ہے، یہ ہے سا۔ سا کا آواز زبان کی نوک یعنی زبان کا اگلا حصہ، اگلے حصے کا جو اوپر والے دانتوں کی اندرونی کنارے سے ادا ہوگا، جیسے سا۔ ہا کو بہت سے لوگ ہا پڑھتے ہیں، یہ ہا 2 قسم کے ہوتے ہیں، ایک ہا یہ والا ہے جو سانس کے ساتھ پڑھیں گے اور اس کو ہم سانس کے ساتھ نہیں پڑھیں گے، اس ہا کو پڑھیں گے ہا، یہ صحیح پڑھیں گے ہا، اس کو ہم سانس کے ساتھ پڑھیں گے۔ اور یہ حلق کے نیچے والے حصے سے ادا ہوتا ہے، جیسے ہا۔ زال کو زال پڑھتے ہیں، یہ غلط ہے، یہ زال ہے، اس کو ہم پڑھیں گے زال، اس کو ہم کھینچ کر پڑھیں گے۔ زال کا جو آواز ہے زبان کی نوک یعنی زبان کا اگلا حصہ اوپر والے دانتوں کی اندرونی کنارے سے ادا ہوگا، جیسے زال۔ صاد کو بہت سے لوگ سواد پڑھتے ہیں، لیکن اس کو ہم صاد پڑھیں گے۔ زاد کو بہت سے لوگ زواد بھی پڑھتے ہیں اور دعاد بھی پڑھتے ہیں، یہ دعاد جو ہے میں نے سندھی میں لکھا ہے، یہ زواد جو اردو میں نہیں لکھا جاتا ہے،
تو یہ ڈواد لکھا جاتا ہے، تو اس لیے میں نے سندھی میں لکھا ہے، کیونکہ بہت سے جو ہمارے سندھی دوست ہیں وہ اس کو صحیح سمجھیں گے، تو اس کو ہم نہ زواد پڑھیں گے اور نہ ڈواد پڑھیں گے۔ بہت سے قاریوں کے نزدیک یہ ڈواد صحیح نہیں ہے، اس کو ڈوا پڑھنا صحیح نہیں ہے، وہ کہتے ہیں اس کو ہم زود بھی پڑھیں گے اور اس کو دود بھی پڑھیں گے، لیکن اس کو ہم زود پڑھیں گے۔ جو عرب والے ہیں وہ بھی اس کو دود پڑھتے ہیں، وہ کہتے ہیں رمضان، ہم پڑھتے ہیں رمضان، ہم زواد پڑھتے ہیں، لیکن عرب والے اس کو رمضان پڑھتے ہیں۔ اس کو ہم دعات کے ساتھ رمضان نہیں کہیں گے، وہ غلط ہو جائے گا۔ جیسے فضل نام ہے، ہم اس کو فضل پڑھتے ہیں، تو اس کو ہم جب ہم دعات پڑھیں گے تو وہ فضل بن جاتا ہے، تو یہ صحیح نہیں لگتا ہے، تو اس کو ہم فضل بھی عربی میں کہیں گے۔ جو عرب والے لوگ ہیں وہ اس کو فضل پڑھتے ہیں، رمضان کو رمضان پڑھتے ہیں۔ ہمارے جو پاکستانی ہیں وہ رمضان کو رمضان پڑھتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں یہ زواد بھی صحیح ہے، اور جو دعاد والا جو الفاظ ہے وہ بھی ایک جیسے مخرج کے ایک ہی طریقے سے نکلتا ہے، جو دعاد ہے وہ علیحدہ قسم سے نکلتا ہے، تو بہت سی قاریوں کے نزدیک یہ دعاد صحیح نہیں ہے، اس کو ہم زود بھی پڑھیں گے اور اس کو دعات بھی پڑھیں گے۔ توا کو بہت سے لوگ توا پڑھتے ہیں، لیکن اس کو ہم تو پڑھیں گے۔ زبان کی نوک اور اوپر والے دانتوں کی جڑ سے ادا ہوتا ہے۔ زو کو بہت سے لوگ زوا پڑھتے ہیں، لیکن اس کو زو پڑھیں گے۔ زو کا آواز زبان کی نوک یعنی زبان کا اگلا حصہ اوپر والے دانتوں کی اندرونی کنارے سے ادا ہوگا، جیسے زو۔ عین غین کو بہت سے لوگ عین غین پڑھتے ہیں، لیکن اس کو پڑھیں گے عین غین، لیکن میں نے آپ کو سمجھنے کے لیے یہ لکھا ہے، تو لیکن آپ اس کو ویسے نہیں سمجھو گے، تو اس لیے میں نے اس کو اس طریقے سے لکھا ہے، تو آپ کو پڑھنا آسان لگے گا، لیکن اصل میں وہ ایسا لکھا جاتا ہے عین غین۔ اگر آپ کو یہ صحیح پڑھنا نہیں آتا ہے تو اس دونوں حرف کو آپ غور سے دیکھیے اور پریکٹس کیجئے گا، تو انشاءاللہ آپ کو اس طرح پڑھنا آسان لگے گا، ورنہ آپ کو یہ مشکل لگے گا، تو اس کو آپ تھوڑا دیکھیے گا۔ عین غین، تو میں نے یہ آپ کو خالی مثال دینے کے لیے یہ لکھا ہے، یہ صحیح اس طرح لکھا جاتا ہے عین غین۔ قوف کو بہت سے لوگ قوف اور کاف کو بہت سے لوگ کاف کاف پڑھتے ہیں، لیکن یہ قوف موٹا پڑھیں گے، جیسے قوف، اور اس کاف کو باریک پڑھیں گے، جیسے کاف۔ ان دونوں میں فرق ہے، یہ ہے قوف اور یہ ہے کاف، تو اس پر آپ کوشش کر کے پریکٹس کیجئے گا، انشاءاللہ آپ کو پڑھنا آسان لگے گا۔ پہلے یہ مشکل ہے، لیکن آپ اس پر پریکٹس کریں گے انشاءاللہ آپ کو یہ آسان لگے گا۔ بہت سے لوگ واو کو واو پڑھتے ہیں، لیکن یہ اس کو ہم پڑھیں گے واو، اس کو بھی ہم کھینچ کر پڑھیں گے، قوف کو بھی کھینچ کر پڑھیں گے، کاف کو بھی اور واو کو بھی۔ حمزہ کو بہت سے لوگ الف پڑھتے ہیں، لیکن اس کو ہم حمزہ پڑھیں گے۔ یا کو بہت سے لوگ یہ پڑھتے ہیں، لیکن اس کو ہم یا پڑھیں گے۔ نوٹ نمبر 4، الف پر زبر زیر پیش یا کوئی بھی حرکت آئے تو الف حمزہ بن جاتا ہے۔ مثال حمزہ زبر حمزہ زیر اے، حمزہ پیش او۔ بہت سے لوگ اس کو الزبر اس کو الزیر اور اس کو الف پیش او پڑھتے ہیں،
لیکن یہ صحیح نہیں ہے، وہ بہت سے قاریوں کا یہ کہنا ہے۔ تو اس کو ہم حمزہ پڑھیں گے، الف پر زبر زیر کوئی بھی حرکت آئے تو اس کو ہم حمزہ پڑھیں گے۔ حروف مدہ میں ہم اجے کے وقت با الف زبر با کہہ سکتے ہیں، کیونکہ یہاں الف با کے بعد ہے، پہلے نہیں ہے۔ جب پہلے الف آئے گا تو الف اکیلا جب بھی ہو جائے گا تو اس کو ہم حمزہ پڑھیں گے، اس کو ہم جب بھی ملائیں گے تب بھی ہم اس کو حمزہ زبر کہہ سکتے ہیں، یا حمزہ با زبر اب کہہ سکتے ہیں، یا حمزہ با زیر ب یا حمزہ پیش اب کہہ سکتے ہیں۔ جب بھی الف پہلے آئے گا، کسی بھی حرف سے پہلے آئے گا تو اس کو ہم حمزہ پڑھیں گے۔ اور جب یہاں میں نے آپ کو دوسرا مثال دیا ہے کہ یہاں ہم اس کو با الف زبر با کہہ سکتے ہیں، کیونکہ یہاں با کے بعد الف آتا ہے، اس لیے ہم اس کو با الف زبر با کہہ سکتے ہیں۔ حروف مدہ میں بہت سے لوگ اس کو الف یہ زبر اے، با یہ زبر بے، تا یہ زبر تے پڑھتے ہیں، لیکن اس کو ہم پڑھیں گے حمزہ یا زبر آئی، با یا زبر بئی، تا یا زبر تئی۔ اس کو ہم یا مدہ کہتے ہیں، اس کو یا مدہ کہا جاتا ہے۔ لام یا زبر لے نہیں پڑھیں گے، بلکہ اس کو پڑھیں گے لئی، اس کو ہم پڑھیں گے لئی، جیسے قرآن مجید میں سورہ فاتحہ میں آتا ہے، جو ایک حرف ہے جس کو ہم پڑھتے ہیں۔ بہت سے لوگ اس کو علیہم پڑھتے ہیں، لیکن اس کو ہم پڑھیں گے علیہم۔ اس کو بہت سے لوگ رے پڑھتے ہیں، رائے زبر رے پڑھتے ہیں، یہ رے نہیں ہے، بلکہ اس کو ہم پڑھیں گے رئی، جیسے قرآن مجید میں آتا ہے سورہ قریش میں، قریش قاف پیش کو را یا زبر رئی، قرئی، شین زیر سے قریش۔ یہاں شین کو دو زیر تھے، لیکن جو میں نے کمپیوٹر میں ٹائپ کیا ہے اس میں دو زیر نہیں آتے ہیں، تو اس لیے میں نے اس کو ایک زیر دیا ہے۔ تو بہت سے لوگ کہیں گے اس کو دو زیر کیوں نہیں ہے، کیونکہ میرے جو رائٹنگ میں کمپیوٹر میں ہے وہ دو زیر والا سسٹم نہیں ہے، تو میں نے کوشش کر کے اس کو ایک زیر دیا۔ اس کو ہم پڑھیں گے قریش، اور یہ درود شریف میں ہوتا ہے، اس کو بہت سے لوگ صلیت پڑھتے ہیں، لیکن اس کو ہم پڑھیں گے صلیت پڑھیں گے۔ تو یہ قرآن مجید میں بہت سے جگہوں پر یہ جو حروف مدہ والا جو حروف آتے ہیں، جیسے حمزہ یا زبر آئی، با یا زبر بئی، تا یا زبر تئی، تو آپ کوشش کر کے اس کو صحیح سمجھیے گا۔ تو قرآن مجید میں بہت سے آیتوں میں یہ حروف مدہ والے حروف آتے ہیں۔ اگر آپ اس علیہم، قریش، صلیت اس کو صحیح سمجھو گے تو آپ کو وہاں بھی پڑھنا آسان لگے گا۔ تو اس کو ہم علیہم نہیں پڑھیں گے، اس کو پڑھیں گے علیہم۔ یہاں میں نے الرحمن لکھا، بہت سے لوگ اس کو مان پڑھتے ہیں، رحمان پڑھتے ہیں، ماں اردو میں ماں ہوتا ہے، وہ اس کو ہم نہیں پڑھیں گے۔ جو سندھی میں ہم ماں پڑھتے ہیں، ماں بولتے ہیں، تو اس کو ہم کوشش کر کے ماں پڑھیں گے۔ جہاں بھی کھڑا سے آئے یا الف سے میم الف زبر ماں آئے تو اس کو ہم ماں پڑھیں گے، اس کو ماں نہیں پڑھیں گے۔ تو کوشش کر کے میں نے کچھ آپ کے لیے حرف لکھے ہیں، تو اس کو آپ سمجھیے۔ الرحمن، ماں، بہت سے لوگ اس کو ماں پڑھتے ہیں لیکن ماں ہے، وما، وما نہیں ہے، وما، السماء فی السماوات، کما، بہت سے لوگ کما پڑھتے ہیں لیکن اس کو ہم کما پڑھیں۔ صلیت علی ابراہیم۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو اس کو لائک کرنا اور شیئر کرنا، اور انشاءاللہ آپ قرآن مجید صحیح طریقے سے پڑھ سکو گے۔ میری نیکسٹ ویڈیو کا انتظار کیجیے گا، اور میرے یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے، لرن انگلش وتھ خان محمد۔ دنیا اور آخرت کے ورڈز انشاءاللہ میں آپ کو سمجھاؤں گا۔ آپ ضرور میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور اپنے دوستوں کو بھی ضرور بتا دیجیے۔ تھینک یو سو مچ۔